نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ ہم سیکھ رہی ہیں. آج ہم سیکھیں گے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 11. تو آپ سب قرآن پاک کھول لیجئے. الفاظ کی وضاحت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا واو پر منہ کو گول کرنا ہے. اذا ذال الف زبر ذا خالی الف سے پہلے زبر ہے. یہاں پر مد اصلی ہے. مد اصلی کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. مد اصلی 3 ہے. خالی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر. وَإِذَا اس طرح سے پڑھنا ہے. قِيلَ لَهُمْ قاف یا زر قی لام زبر لا قیل قی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ کیا ہے؟ مد اصلی. اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے، لام کو لمبا نہیں کریں گے. قیل لہم لا تفسدو لا لام الف زبر لا خالی الف سے پہلے زبر ہے، یہ بھی مد اصلی ہے. اس کو بھی ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. تفسدو فی الارض تفسدو تا کو باریک پڑھنا ہے، سین کو بھی باریک پڑھنا ہے. دال واو پیش دو، یہ واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، مد اصلی ہے. تفسدو تفسدو مد اصلی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مد اصلی ہے. مد اصلی کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بس اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، بات ختم. اتنی سی بات ہے. اور یہ اتنا اہم قاعدہ ہے کہ اگر یہ قاعدہ کسی کو نہیں پتا، اگر کوئی حرف چھوڑ دیتا ہے پڑھتے ہوئے، جیسے وَإِذَا کو وَإِذَا پڑھ دیا، قیل کو قیلا پڑھ دیا، تفسدو کو تفسدو پڑھ دیا، تو یہ کیا ہوا کہ واو ساکن اور خالی الف سے پہلے زبر اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. تو جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ حرام درجے کی غلطی ہوگی. ٹھیک ہے. فی الارض فا لام زیر فل یا اور الف فی الارض میں یا اور الف ان دونوں کو ہم چھوڑ دیں گے، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے. فی الارض را کو پر پڑھنا ہے، ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے. فی الارض قالو قالو کی قاف کو پر پڑھنا ہے. لام واو مد پیش لو ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. انما اننا پر غنہ ہوگا. میم الف زبر ما یہاں پر لمبا کر کے ہم پڑھیں گے. نحن مصلحون ہا کی آواز حلق سے نکلے گی اور نون کو لمبا نہیں کرنا. مصلحون میں صاد کی آواز سیٹی والی اور پر ہوگی، لام کو باریک، اور ہا کی آواز حلق سے نکلے گی. آئیے اب ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. پھر سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
قالوا انما نحن مصلحون. ترجمہ وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو لا نہ تفسدو تم فساد کرو فی الارض زمین میں قالو تو وہ کیا کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم ہیں مصلحون اصلاح کرنے والے. جب ان کو کہا جاتا ہے ان کو کن کو منافقین کو. جب منافقین کو منافق کسے کہتے ہیں جس کے دل میں کچھ اور بات ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو یعنی دھوکہ دینے والا آدمی. دھوکہ دینے والے آدمی کیا غیر مسلمس میں ہوتے ہیں؟ جی مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں. تو منافق مسلم اور غیر مسلمس دونوں میں ہوتے ہیں لیکن ہمیں کسی کو بھی منافق کہنا نہیں چاہیے کیونکہ دل کے حالات تو اللہ جانتا ہے ہم کیسے جان سکتے ہیں. تو یہاں پر کیا مطلب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہیں کرو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو امن پسند ہیں ہم تو صلح جو ہیں مصلحون صلح جو اصلاح کرنے والے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. اچھا آپ میں سے کچھ بہنوں کی ایک پریشانی کی بات جو سننے کو ملی ایک مسئلہ جو سننے کو ملا وہ یہ اور اس کا حل بھی جاننا چاہا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جب ہم قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں. کسی کو کس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں کسی کو کس طرح کی. اب اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھنے لگا ہے مستقل مزاجی سے وہ پڑھتا رہے وہ کسی بھی مشکل سے گھبرا کر قرآن پڑھنا نہ چھوڑے. دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب دنیا کا سب سے اہم کام جو ہے وہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے. سارے کام بہت اچھے ہیں سارے کام اپنے لیے کیے جاتے ہیں محنتی انسان سبھی کو اچھا لگتا ہے لیکن قرآن جو شخص اللہ کے لیے پڑھتا ہے جو شخص اللہ کی محبت میں پڑھتا ہے قرآن سیکھتا ہے چاہے وہ بیماری کی صورت میں سیکھے یا وہ جیسے بھی حالات ہوں جب وہ قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے تو وہ دنیا کی نظر میں عام انسان ہو یا اہم انسان ہو وہ دنیا کی نظر ہے نا عام لوگوں کی نظر ہے لوگوں کی نظر ہے. سمجھے نا اس بات کو کہ لوگوں کی نظر کیسی ہو سکتی ہے. ہر شخص کی تو بصیرت کی نگاہ نہیں ہوتی ہے. ہر شخص تو علم کی قدر پہچان نہیں جانتا نا. اگر اس کو علم کی اہمیت اور قدر کا پتہ ہوتا تو آج ہر شخص قاری عالم دین حافظ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ علوم حاصل کر لیتا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کو ولی اللہ کو چھپا کر رکھا ہوتا ہے. تو ولی اللہ کوئی ایسے نہیں ہوتا ہے ایسے ہی ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں آپ جیسے ہوتے ہیں ولی اللہ جن کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے جن کو قرآن کا شوق لگ جاتا ہے پھر وہ چاہے اللہ نہ کرے بستر مرگ پر بھی ہونا وہ پڑھ کے چھوڑتے ہیں. انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں. تو کبھی مایوس نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ حفظ کریں جن سے حفظ ہو رہا ہے جن کے پاس حالات ہیں جن کے پاس دماغ بھی جن کو اجازت دیتا ہے جن کی مصروفیات بھی زیادہ نہیں ہے تو وہ بے شک حفظ کریں وہ ضرور کریں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے سب کے لیے کہ سبھی حفظ کریں. کم از کم اتنا تو کریں کہ تلفظ اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور تلفظ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پوری ایک آیت ملی ہے تو آپ کا پوری کی پوری ایک آیت آپ کی زبردست ہونی چاہیے اس کے مخارج اس میں آپ کے الفاظ ساری کی ساری ہی ادائیگی ٹھیک ہو. نہیں یہ ضروری نہیں ہے. ایک دم سے کبھی کچھ نہیں آتا انسان کو ٹائم لگتا ہے. استاد بھی سامنے نہ ہو انسان نے خود اکیلے پڑھنا ہو محض ایک وائس میسج سن کے یا ویڈیو پہ دیکھ کے صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا. استاد کی محبت استاد کی نرماہٹ نرمی اور اس کا سامنے ہونا اس کا سمجھانا سب کچھ ضروری ہوتا ہے. تو اگر کوئی استاد کی عدم موجودگی میں صرف آواز سن کے قرآن سیکھ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. جب دنیا کے علوم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو شیطان بالکل بھی تنگ نہیں کرتا. وہ دنیا کے ہوتے ہیں علوم. جیسے انسان روٹی کھاتا ہے تو روٹی کھانے سے ثواب ملتا ہے کیا؟ ضرورت ہے ہماری. نہیں کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تو اسی طرح دنیا کے جو علوم ہیں ہم نہیں حاصل کریں گے تو جاہل رہیں گے. تو اس ٹائم پہ شیطان ہمیں کچھ نہیں کہتا. لیکن قرآن کیونکہ اللہ کی پسندیدہ کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. اسے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مومن جو ہے قرآن کیوں پڑھنے لگا ہے. تو شیطان آ کے اس کو تنگ کرتا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے. بہت ساری 99% رکاوٹیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے. مثلاً کون سی رکاوٹ؟ سب سے پہلے دل نہیں چاہ رہا. دل چاہ بھی رہا ہے اور دل نہیں بھی چاہ رہا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہے. پھر صحت اجازت نہیں دے رہی ہے.
پھر سبق زبان پہ نہیں چڑھ رہا، بھول جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ رکاوٹیں شیطان ڈال رہا ہے. پھر یاد ہی نہیں رہتا، بھول جاتا ہے. پھر یاد تو ہوتا ہے، بڑے شوق سے یاد کرتی ہوں لیکن بھول جاتا ہے. پھر اور کیا مصیبتیں؟ سانس پھولنا سب سے بڑا مسئلہ. سانس چڑھ جاتا ہے، آیت پوری نہیں پڑھ پاتی، زبان پہ الفاظ نہیں چڑھ رہے ہوتے، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن الفاظ ہی زبان پہ نہیں آتے، یا الفاظ تو زبان پہ آتے ہیں، مخارج بھی یاد ہو جاتے ہیں مگر وہ بھول جاتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ آتا ہے لیکن ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتی، گلا ہی خراب رہتا ہے، گلا ٹھیک ہی نہیں ہوتا کبھی بھی. تو یہ سارے کے ساری رکاوٹیں ہیں، یہ مسائل ہیں اور یہ شیطان ڈالتا ہے. اور وہ کیوں ڈالتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی کوئی ایسا گھر ہو جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو، خالی گھر ہو، کسی غریب آدمی کا ایک ساتھ والا بنگلہ ہے اور ایک ساتھ میں ایک سروینٹ کوارٹر ہے، تو چور ڈاکو جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ سروینٹ کوارٹر میں جائے گا یا بنگلے میں جائے گا؟ بنگلے میں جائے گا نا. تو مومن مسلمان جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے نا، وہ اس کے پاس ایمان کا خزانہ ہوتا ہے، تو شیطان وہیں آئے گا جہاں ایمان کا خزانہ ہوگا، ہر ایک کے پاس وہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ سوچ کے لگے رہنا ہے. اللہ کو کیا پسند ہوگی؟ استقامت، مستقل مزاجی. محبوب کو پتہ چلتا رہے گا، میرے رب کو پتہ چلتا رہے گا کہ بندے کو کچھ آئے نہ آئے لیکن حاضری باقاعدگی سے لگتی ہے، کلاس میں باقاعدگی سے آتا ہے، باقاعدہ سبق سناتا ہے، چاہے آئے یا نہ آئے، چاہے سبق میں 10 غلطیاں ہوں، ٹیچر ڈانٹ بھی رہی ہے سننے والی، سختی بھی کر رہی ہے، اس کے باوجود اسٹوڈنٹ کیا کر رہا ہے، شاگرد کیا کر رہا ہے، کلاس میں پہنچ رہا ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں پھر بھی آنا ہے. بے شک مار پڑتی ہے تو پڑھے، بے شک نہیں آتا تو نہ آئے، چلو ان کی خوشبو تو حاصل ہوگی نا، چلو ان کی محفل میں تو بیٹھوں گا نا، چلو قرآن والوں سے کچھ نہ کچھ تو سیکھوں گا نا. ہاں، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ آئے، کچھ نہ کچھ اللہ پاک ضرور سکھاتا ہے. اور جو قرآن سیکھتے ہوئے فوت ہو جائے تو وہ شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا، وہ عام لوگوں میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. تو آپ کتنی خوش نصیب ہیں سب کی سب بہنیں کہ جو بیماری کی صورت میں بھی پڑھ رہی ہیں اور ٹائم نہیں بھی ہوتا جب بھی پڑھ رہی ہیں. خاص طور پہ ہماری جو بہت پیارے باجی ہیں سعدیہ عتیق باجی، انہوں نے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، بہت دین کا کام کیا ہے، بہت لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے. اور ماشاءاللہ اتنی ساری اہم شخصیات ہیں جو سب کی سب اساتذہ کرام ہیں اور سب کی سب ماشاءاللہ پہلے سے ہی وہ تو بہت دیندار، بہت نیک، اور وہ جب پڑھ رہی ہیں تو پھر ہمیں کیا مشکل ہے؟ اتنی مصروف شخصیات پڑھ رہی ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں، یاد کر رہی ہیں اور بہت خوشی سے سنا رہی ہیں، خوش ہوتی ہیں. تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کوئی مشکل لگنی چاہیے ہی نہیں. دیکھیے مشکل تو ہر کام ہے، روٹی کھانا آسان کام ہے، پانی پینا آسان کام ہے، ہاں، ہاتھ دھونا آسان کام ہے، اس کے لیے بھی اٹھ کے چل کے جانا پڑتا ہے. نہانا دھونا، گھر کے کام، دنیا کے کام کیا سارے آسان ہیں؟ ایسے ہی ہو جاتے ہیں، دل میں خواہش کرتے ہیں اور ہو جاتے ہیں سارے کام. کھانا پینا آسان کام ہے، ایک سیب بھی کھانا ہوتا ہے، اس کو بھی آسان نہیں ہے کھانا، اس کو آپ اٹھیں گی، فریج سے نکالیں گی، بازار سے لائیں گی، پھر اس کو دھوئیں گی، پھر ہاتھ دھوئیں گی، چھری پلیٹ ڈھونڈیں گی، پھر جا کے آپ کے وہ منہ تک پہنچے گا. تو کام تو دنیا کا کوئی بھی آسان نہیں ہے. تو قرآن کے لیے ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم بس فوراً سے سنیں اور آج کیا آج آ جائیں؟ تو ایسے نہیں، صبر سے. صبر علم کے لیے، علم سیکھنے کے لیے صبر شرط ہے. صبر نہیں ہے نا جس شخص میں، وہ کبھی علم سیکھ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو. تو علم سیکھنے کے لیے صبر شرط ہے. مایوس نہیں ہوئیے گا، کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. کوئی لفظ نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں. اگر ایک آیت کے اندر 10 الفاظ ہیں نا، آپ کو ایک لفظ یاد ہو گیا، باقی 9 نہیں آتے، تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں. آپ اب جاہل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کی، آپ نے محنت کی. باقی لوگوں نے تو 5 منٹ میں پڑھ لیا اور زبانی بھی یاد کر لیا، لیکن آپ نے 1 گھنٹہ لگایا، اور کیا بچا جو آپ کو یاد ہو؟ پوری ایک آیت میں سے ایک لفظ آپ کا صحیح رہا. ٹھیک ہے، تو آپ ناکام نہیں ہیں، آپ کامیاب ترین انسان ہیں. کیوں؟ آپ کو اب ڈبل ٹرپل ثواب ہے. دونوں کی آزمائش ہے. ایک کو ذہن دیا، اس کو بھی اللہ نے دیا، آپ کو بھی اللہ نے دیا ذہن دماغ. ٹھیک ہے نا، اس کو بھی زبان اللہ نے دی، آپ کو بھی دیے. تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. جس کو زیادہ دیا وہ بھلا کیا کرتا ہے؟ غرور، تکبر، گھمنڈ کہ میں بڑا سمارٹ ہوں. اور جس کو نہیں دیا، جو کمزور دماغ ہے، بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے دماغ کمزور ہو گیا ہے، یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا بلڈ پریشر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جس کو دماغ کمزور ملا ہے، جس کی یادداشت ہی اتنی ہے اور وہ دیر سے یاد ہوتا ہے اس کو، تو اس کو تو ڈبل ٹرپل اس کو ثواب مل گیا. جہاد بن نفس بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، جہاد بن علم بھی ہو گیا، جہاد بن اور کیا کیا اتنے سارے آپ نے تو جہاد کر لیے. ڈبل ثواب.
تو یہ اتنے سارے آپ کو ثواب مل رہے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں، جس کو جتنا آتا ہے وہ اتنا سناتا جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ میں سے پیچھے نہ ہٹے کہ نہیں مجھے نہیں آ رہا، اتنے لوگ کیا کہیں گے۔ بھی لوگوں کے لیے اگر آپ قرآن پڑھیں تو واقعی آپ چھوڑ دیں، لوگوں نے آپ کو اجر دینا ہے، لوگ تو آپ کا نام بھی نہیں جانتے آپ ہیں کون، اگر وہ جان بھی لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناچ گانا تھوڑی ہے، یہ کوئی ناچ گانے کی محفل تو نہیں ہے نا کہ ہم شرمائیں گے، ہمیں جھجک ہوگی، ہمیں انعام ملنا ہے، ہمیں پیسے ملنے ہیں، یہ تو آخرت کے لیے تیاری ہے ہماری۔ تو اس لیے بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور چھوڑ کے جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب یہی گروپ پر رہیے گا اور یہی پر اپنی اپنی باچیوں کو لیسن سنائیے۔ جہاں کہیں سے آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی مشکل ہو، آپ مجھ سے، باچیوں سے، اپنی باجی جان سے، جتنی بھی ہماری گروپ انچارج ہیں ان سے آپ کوئی بھی سوال کسی طرح کی بھی رہنمائی لے سکتی ہیں، سب انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ سب کی رہنمائی کریں گی، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔